اس کا بدن مر رہا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن تھا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے کہ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا تھا، وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، بلکہ پورے بر اعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین اسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس اسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس اور لاچار سر جھکائے کھڑی تھیں۔ یہ سال تھا 1990، جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوئی تھی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ ایبنارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا، اور وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک گن مینٹل بلو پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر صاحب، میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی سال 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں بطور باپ اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ محلق کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ اسٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الارض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ ایک فزیولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس کے کہ میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نا اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے، اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس فالٹ کو دور کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدقہ دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون اور اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دوران
درست ہو گیا ہے، اور اس دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی چرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا۔ بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھی اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے ہمارا سچا دین جو غیر مسلموں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے۔ سچائی ہمیشہ ٹکنے والی ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے۔ سچے دین کے رکھوالو، آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بے دینوں تک ہماری یہ بات پہنچ سکے اور وہ بھی راہ راست پر آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ شیئر بھی ضرور کریں تو شیئر کر لیں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آپ یہ لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ دین اسلام کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ ہماری رہنمائی کرے گا اور دوسرے دیکھنے والے لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ ایک اور التماس کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ ساتھ ہی ہمارے پیج کو بھی لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان سب کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ راہ حیات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں احباب سے یہ بات ضرور کہیں کہ وہ بھی راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان تک بھی اچھی اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ تو راہ حیات کو واٹس ایپ کے تمام گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہمیں واٹس ایپ پر میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر ویڈیوز بھیج دیں، تو وہ ویڈیوز آپ کو ہم واٹس ایپ پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، ڈیٹا بھی درکار ہوتا ہے اور بڑے موبائل بھی درکار ہوتے ہیں جن میں وہ ڈیٹا ہم محفوظ کر سکیں، اور ایم بیز بھی درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دوستوں سے میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اگر راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں گے چینل کو تو اس سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہماری راہ حیات کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی گروپس میں شیئر کر لیا کریں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یوٹیوب چینل پر ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور یوٹیوب چینل پر ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک
قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔